تو اگر اس نے یہ بیراج بنایا ہے اور پاکستان کو جو پہلے پانی ملتا رہا ہے وہ اب نہیں ملے گا، تو یہ ہماری اب کیا کیا جائے اس کے بارے میں؟ اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے، میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. یہ توقع رکھتے ہیں کہ پانی ایک جو بڑا بنیادی، اس کے بغیر تو آپ زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور پانی کی کمی تو ہر بڑے شہر میں اب محسوس کی جاتی ہے. پانی بھی پاکستان کے لیے بند کر دیا تو پاکستان کی عوام بوند بوند کو ترس جائے گی، کیونکہ پاکستان کی سرکار نے ڈیمز نہیں بنائے. جو لوگ سوشل میڈیا پہ پاکستانی ہائے 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 کر رہے ہیں، پاکستان کو سیریس خدشات ہیں کہ وہ ہمارے جو مغربی دریاؤں کا پانی ہے اس میں رکاوٹ پیدا کرے گا. کچھ سالی ہو جائے گی پاکستان میں. یہی چیز ہے کہ زیر زمین پانی جا رہا ہے، فصلوں کو کہاں سے سیراب کریں گے آپ؟ پہلی چیز یہ ہے کہ فصلیں کہاں سے سیراب ہوں گی. پانی کا جو معاملہ ہے بڑا سیریس ہے، اور یہ اگلے آنے والے سالوں میں اور سیریس ہوتا چلے گا جائے گا، جس طرح ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے. لیکن پاکستان کو اس ریور راوی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا. 9 گنا زیادہ ہندوستان میں ویٹ اگتا ہے پر ایکر آپ سے. کیوں؟ 200 گز کا فاصلے پہ وہ کیا ہے، وہ کیا کمال کیا ہے انہوں نے سیڈ ڈیولپمنٹ کی ہے، انہوں نے واٹر مینجمنٹ ٹھیک کیا ہے. ان کی ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بہت انکریز ہوئی ہے، ہمیں ان سے سیکھنے کی ہے ضرورت. انڈین گورنمنٹ کو آپ جتنا مرضی کہہ دیجئے کہ پاکستان کے خلاف پالیسیز ہوتی ہیں، جی مودی جی نے تو یہ کر دیا، مودی جی نے تو وہ کر دیا، لیکن اپنی کنٹری کے لیے انہوں نے بہت زبردست کام کیا ہے. ہیلو فرینڈز، جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو. جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا، پاکستان بھارت کی طرف سے پاکستان کا پانی پورن روپ سے بند کیے جانے پر کافی پریشان دکھائی دے رہا ہے. پاکستانی میڈیا یہ چرچا کر رہا ہے کہ دیکھو آخرکار بھارت نے ہمارا پانی روک دیا، اب ہمیں پانی کی قلت ہو سکتی ہے. بھارت نے پاکستان میں جانے والے راوی ندی کے پانی کو آخرکار پوری طرح سے روک دیا ہے. بھارت راوی ندی پر شاہپور کنڈی بیراج کے پورا ہونے کا 45 سال سے انتظار کر رہا تھا. اب بیراج کا نرمان پورا ہونے کے بعد راوی ندی سے پاکستان کی اور جانے والا پانی روک دیا گیا ہے. پنجاب جموں کشمیر سیما پر یہ ڈیولپمنٹ جل آونٹن معاملے میں ایک مہتوپورن بدلاؤ کا سنکیت ہے. جموں کشمیر چھیتر کو اب پاکستان کے لیے پہلے سے نردھارت 1150 کیوسیک پانی کا اترکت لابھ ملے گا. یہ پانی سنچائی کے ادیشوں کو پورا کرے گا، جس سے کٹھوا اور سامبا میں 32,000 ہیکٹیئر سے ادھک زمین کو فائدہ ملے گا. تو بھارت کا کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ اگر وہ پانی راوی کا نہیں دیتا ہمیں، تو ایسا کوئی ایشو جہاں تک ٹریٹی کی بات ہے اس میں کوئی قدغن نہیں ہے بھارت کے لیے کہ وہ ان راوی کے جو پانی ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتا. تو اگر اس نے یہ بیراج بنایا ہے اور پاکستان کو جو پہلے پانی ملتا رہا ہے وہ اب نہیں ملے گا، تو یہ ہماری اب کیا کیا جائے اس کے بارے میں. لیکن یہ ضرور ہے کہ بھارت جو خلاف ورزیاں کر رہا ہے مغربی دریاؤں کے معاملے میں، خاص طور پہ جو مختلف پروجیکٹس چل رہے ہیں، پاور پروجیکٹس، وہاں پہ ڈیمز بن رہے ہیں، چاہے وہ رتلے کا ہو، کشن گنگا کا ہو، تو پاکستان کو سیریس خدشات ہیں کہ وہ ہمارے جو مغربی دریاؤں کا پانی ہے اس میں رکاوٹ پیدا کرے گا. تو وہ بہرحال ابھی وہ معاملات چل رہے ہیں ورلڈ بینک میں، نیوٹرل ایکسپرٹ بنے یا آربیٹریشن کورٹ یہ فیصلے کرے. تو اس میں بھی آرٹیکل جو 9 ہے انڈس واٹر ٹریٹی کا، اس کے تحت یہ دونوں میکنزمز موجود ہیں ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ کے لیے. دوسری طرف میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو تھوڑا سا ہر وقت تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. جو بات غلط ہے وہ غلط ہے، لیکن پاکستان کو تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ہم پانی ضائع کرتے ہیں، ہماری کچھ واٹر اسٹریسڈ کنٹری ہیں، ہم پانی کی اسکیسٹی بڑھتی جا رہی ہے، اور جو پانی ہمیں ملتا ہے یا جو بارشوں سے بھی ملتا ہے اس کو بھی ہم کس قدر ضائع کر دیتے ہیں. کہ یہ کوئی ایلیبائی نہیں ہے بھارت کے لیے کہ وہ ہمیں ہمارا جو مغربی دریاؤں کا پانی ہمیں روک دے، وہ تو بہرحال اس کو دینا ہی ہے، لیکن ہمیں اپنی جو ہے کوئی واٹر اسٹریٹجی تو بنانی چاہیے. اب یہ نئی حکومت آ رہی ہے، جیسی ویسی بھی ہے، ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ پانی ایک جو بڑا بنیادی، اس کے بغیر تو آپ زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے،
اور پانی کی کمی تو ہر بڑے شہر میں اب محسوس کی جاتی ہے۔ لیکن اگر بھارت نے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جموں کشمیر سے نکلنے والے باقی دریاؤں کا پانی بھی پاکستان کے لیے بند کر دیا تو پاکستان کی عوام بوند بوند کو ترس جائے گی، کیونکہ پاکستان کی سرکار نے ڈیمز نہیں بنائے۔ ہمسائے ملک بھارت نے راوی کا جو پرماننٹ پانی ہے وہ بند کر دیا ہے۔ پہلے کبھی کبھار تھوڑا بہت برسات میں پانی آ جاتا تھا، اب وہ بھی نہیں آئے گا۔ انہوں نے وہ سارا پانی جموں کشمیر کے کسانوں اور ان کی طرف جو ہے موڑ دیا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے، کیا اس سے پاکستان کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں جی، فرق اس سے بالکل نہیں پڑتا، کیونکہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہوا تھا 1960 کے اندر، اس کے تحت جو راوی تھا ان کے حصے میں آ گیا تھا وہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس جو ہم نے معاہدہ کیا اس کے تحت اس پانی پر ہمارا حق نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اس کا۔ لیکن جو ہمارے حصے کے 3 دریا ہیں، بیسیکلی ہمارے حصے میں آتا ہے انڈس آتا ہے، اس کے علاوہ ایلم آتا ہے، تو ہمیں ان پر کام کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ ہمیں بہت سارے انوویٹو میتھڈ جو اپنانے کی ہے ضرورت۔ جو پانی ہمارے 3 دریاؤں کا جو ہمارے حصے میں آتا ہے، اگر اس کو ہم صحیح طریقے سے یوٹیلائز جب کر لیں گے تو چاہے وہ پانی روکے یا نہ روکے کوئی فرق نہیں۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا جو سیلاب آتا ہے تو کتنا پانی ہمارا ویسٹ ہو جاتا ہے، اس کی مینجمنٹ کی ضرورت ہے، ڈیمز نہیں ہے نا جی ڈیمز بیسیکلی وہی میں بات کرنے والا ہوں کہ ڈیمز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کافی انوویٹو میتھڈ ہے۔ ہمارے پاس جو بارش کا پانی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں رین واٹر ہارویسٹنگ، تو وہ بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ انڈیا میں دیکھیں بہت سارے پروجیکٹ ایسے ہیں، انہوں نے جو بارش کا پانی ہوتا ہے اس کو مصنوعی طور پر کس طرح انہوں نے اس کو پیک پہ میگن ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے یوٹیلائز کیا ہے۔ ان کی ایگریکلچر پروڈکٹیویٹی بہت انکریز ہوئی ہے۔ ہمیں ان سے سیکھنے کی ہے ضرورت۔ دشمن ہے ہمارا پانی وہ روک رہے ہیں، لیکن ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے تحت ان کے علم تک پہنچنا ہوگا۔ بیسیکلی یہ ہے جنگ نالج کی ہے، علم کی ہے۔ دیکھیے نا، جیسے جیسے سمر آنا شروع ہوگا، گرمیاں آئیں گی، اس کے ساتھ پانی اپنے آپ ہی کم ہو جائے گا، اور ظاہر بارشیں بھی کم ہو رہی ہیں، ڈیم بھی نہیں بنائے تو جو بارش ہوتی ہے اس کا پانی بھی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ لوگ کچھ نہیں سوچتے پاکستان کے بارے میں، جبکہ انڈین گورنمنٹ کو آپ جتنا مرضی کہہ دیجئے کہ پاکستان کے خلاف پالیسیز ہوتی ہیں، جی مودی جی نے تو یہ کر دیا، مودی جی نے تو وہ کر دیا، لیکن اپنی کنٹری کے لیے انہوں نے بہت زبردست کام کیا ہے، اور اب دیکھیں کہ ڈیم بھی بنا دیا ہے، اور اب اس سے جموں کشمیر کے لوگ بھی خوش، اور وہ پانی جو ضائع ہو رہا تھا وہ بھی بچ گیا۔ تو انہوں نے جو کام کیے ہیں بھارت کے لیے کیے ہیں، اس کے لیے تو خیر پاکستان کے لوگ بھی تعریف کرتے ہیں کہ جی جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے مودی جی کی، وہ وہاں پہ بھارت کے لیے بہت اچھے کام کر رہی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کے لوگوں کو عقل ہی نہیں ہے کہ جی جو پیسہ آتا ہے، اس وقت بھی جو پیسہ آئے گا IMF سے، وہ یقیناً جو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ریسیو کرنے کے لیے وہ ریسیو کریں گے، اس کے بعد اس کو واپس امریکہ پہنچا دیں گے، انگلینڈ پہنچا دیں گے، دبئی میں جا کے اپارٹمنٹس خرید لیں گے۔ وہ جیسے تارڑ صاحب کہتے ہیں نا کہ ایک بار پھر پراپرٹی کے دام جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے ہر جگہ،